أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين والكافرين والمشركين والمنافقين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في وصية له إلى أخيه محمد الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات بھیجیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قدر تاخیر سے پہنچنے کے لیے معذرت خواہ ہیں. مجلس کی سارے ثواب کے لیے، اور سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید 3 بار پڑھ کے ان مرحومین کی روح کو ہدیہ کر دیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، اور مجھے پرچہ لکھ کے دیا گیا ہے کہ ان مرحومین کے لیے جو یہ سارے ثواب کے لیے جو کام کیے گئے ہیں ان کو بھی میں آپ کو سنا دوں. میں سنایا دیتا ہوں کہ چھوٹی سی گفتگو اس سلسلے میں کروں گا. 1 عدد قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 35 دفعہ سورہ یاسین، 1000 بار درود شریف، 1000 بار آیت الکرسی، اور آیت کریمہ، کلمہ شریف، استغفار، اور جو بھی ذکر کیا گیا ہے یہ سارے ثواب کے لیے سید خورشید حسین شاہ ابن سید طالب حسین شاہ و جملہ مومنین و مومنات. سورہ حمد اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر على الله رحمتك معجل. بار صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھیں ان کی یاد کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. اس کے پیش نظر کہ جب ان کے لیے فرش ادا بچھے، ان کی مجلس کو ان پر سننے کے لیے، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم جمع ہوں اور ان پر گریہ کرنا ہمارا ایک ہدف ہو، تو اس وقت ہمیں خود سید الشہداء علیہ السلام کے ارشادات اور سیرت اور ان کے بعد اور ان سے پہلے بھی جو ہادیان دین آئے ہیں ان کے ارشادات و سیرت پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنی اس عبادت کو اس طرح انجام دینا ہے کہ اس عبادت سے، عزاداری کی عبادت سے وہ ہدف اور وہ مقصد پورا ہو
جس ہدف اور جس مقصد کے پیش نظر پروردگار عالم نے اس عبادت کا اتنا اہتمام کیا ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو اتنا اہتمام تمام عبادات میں عزائے حسین کے لیے کیا گیا ہے. شاید اتنی تاکید اور اتنا اہتمام عام طور پر آپ کو دیکھنے کو نہ ملے. میں سب سے پہلے ان کلمات کا ترجمہ کر دوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے جن کو میں نے اس مجلس کے آغاز میں زبان پر لانے کا شرف حاصل کیا. سید الشہداء کی کلمات ہیں، الفاظ ہیں، تحریر ہے، جو آپ جناب محمد حنفیہ کو، جنہیں مدینے میں امام روک کے آئے تھے. 2 جملے میں جناب محمد حنفیہ کے بارے میں آج کل گوگل کی آزاد دنیا ہے اور واٹس ایپ پر ہر آدمی عالم وقت ہے، اس لیے نوجوانوں کو صحیح بات پہنچانا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری بن گئی ہے، چاہے وہ صحیح بات بزرگوں کو معلوم ہی کیوں نہ ہو. کچھ فکرے وہ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اعتراض اٹھا رہے ہیں. باہر ہوتے تو کوئی بات نہیں تھا، وہ تو صدیوں سے چل رہا ہے. اندر بھی اب آ گئی ہیں ایسی فکریں کہ جو جناب محمد حنفیہ اور ان جیسے 2-3 اور بزرگ جنہیں امام حسین ساتھ نہیں لے گئے تھے، میں نے جملہ جان بوجھ سے کہا ہے، جو امام حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جنہیں امام حسین اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے. میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنے آیا، مگر 2 جملے کہنا ہے. انہی بزرگوں میں ایک جناب محمد حنفیہ ہیں، ان کے لیے روایات موجود ہیں ائمہ صادق کی کہ امام نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہیں رہیں اور آپ میری آنکھ بن کر کے یہاں رہیں مدینے میں، اور مجھے پل پل کی خبر یہاں بھی دیتے رہیں. تو جو نہیں گئے تھے وہ نہیں گئے تھے کہنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. کہنا یہ چاہیے ان کے بارے میں کہ جنہیں امام صاحب نہیں لے گئے تھے، امام نے کام بانٹے تھے. جناب مسلم کو کوفے بھیجا، ان کو یہاں روکا، ان کو وہاں بھیجا. ان میں وہ پھر ہیں جو شہداء کے کربلا کے میں شامل ہیں. اور یہیں پہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، اللہ کس سے کون سی بات کہلا لے. علامہ مودودی کا جملہ ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہی ہوگا کہ کسی نے ان کے سامنے جا کے کہا، بڑے بڑے اصحاب اور فرزندان اصحاب کے نام لیے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کہ فلاں 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 نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، دیکھیے جو حالات پڑھتے سنتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ فلاں کے بیٹے نے اور فلاں کے بیٹے نے اور فلاں کے بیٹے نے بیعت کر لی تھی اتنے بڑے لوگوں، تو حسین نے بیعت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ سوال یہ ہے کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کی؟ خیر، تو درمیان میں جملے آئے، میں 2 جملے کہہ دیا آپ سے. یہ وصیت ہے جو سید الشہداء جناب محمد حنفیہ کے لکھ کے لے کے آئے تھے، اور اس وصیت کو ہمیں شروع سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس وقت میں ظاہر اس کی گنجائش نہیں ہے. وصیت کے ابتدائی حصے میں اپنے عقائد کو امام وقت ہے اور بیان کر رہا ہے. تو پھر ہماری اور آپ کی نگاہ میں اس مسئلے کی اہمیت کم نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو، امام کو تو ظاہر ہے انہی کے وہ معصوم ہیں اور ان کی دی ہوئی سیکھ سے ہم دین تک پہنچتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے عقائد کو بارگاہ خدا میں پیش کرنے کے لیے مؤثق فقہا اور علماء سے اس کی توثیق کرا کے اسے محفوظ کرنا چاہیے بارگاہ خدا میں. یہ بھی وصیت کے ساتھ ایک وصیت اور ہے، اور دعائیں موجود ہیں کہ اپنے عقائد کو دلیلوں کے ساتھ سوچو، اور سارے عقائد کو دلیلوں کے ساتھ سوچنے کے بعد بارگاہ خدا میں دعا کرو. عربی میں کلمات بھی اس کے لکھے مفاتی میں کہ میں مالک تیرے حوالے اپنے عقائد کر رہا ہوں، اور جب مجھے ضرورت پڑے گی اس وقت یہ امانت ہے، مجھے واپس کر دینا، یعنی وقت موت، اس لیے آخری حملہ اس وقت ہوتا ہے.
تو اس وصیت میں پہلے توحید اور رسالت ان چیزوں کو بیان ہے. اس کے بعد امام نے مدینہ چھوڑا اور مکے جا رہے ہیں، اور پھر آگے جو کچھ اقدام کریں وہ امام کے پیش نظر ہے. اس کا ہدف اور اس کا مقصد بیان فرمایا امام نے. کیا مقصد ہے؟ عربی میں پھر کلمہ پڑھتا ہوں. انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں، اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما. 4 کام کرنا میرے پیش نظر نہیں ہے، اس کام سے نہیں نکلا ہوں. میں ابھی لیڈ سے مولانا مجاہد صاحب کے گھر سے ان کو زحمت دے کے یہاں آ رہا تھا. کوئی مجھ سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ میں کہتا جا رہا ہوں بریڈ فورڈ. کیوں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہا ہوں؟ میں کہتا مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ میں چائے پینے نہیں جا رہا ہوں. مثال ہوتی ہے، تدبیر نہ کیجیے گا. میں چائے پینے نہیں جا رہا ہوں، میں کھانا کھانے نہیں جا رہا ہوں، میں دوستوں سے ملنے نہیں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مجلس پڑھنے. یہ تو نہیں کہوں گا نا میں. تو جب میں نے یہ ان باتوں کی طرف توجہ دیتا ہے کہ کیا نہیں کرنے جا رہا ہوں، تو پھر سید الشہداء نے پہلے اس کی لسٹ کیوں بنا دی؟ توجہ دیں، انہی میں پیغامات ہوتے ہیں. انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہرگز، اشرن، نہ اس لیے نکلا ہوں کہ میں اللہ نے مجھے وہ سب عطا کیا ہے جن میں سے تھوڑا کسی کو مل جائے تو وہ غرور کا شکار ہو جاتا ہے. اتنی سی دولت غرور کا شکار ہو جاتی ہے، ہمارے ہاتھوں کا دھوبن ہے دولت. اتنا سے اقتدار آتا ہے آدمی پاس تو غرور کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے ہاتھوں میں کائنات، ہمارے باپ اشارہ کر دیں تو ہمارے نانا ہاتھ اٹھا دیں تو سورج واپس آ جائے، باپ کہہ دیں تو مٹی دیوار سونے کی ہو جائے. تو ہمارے پاس تو وہ سب ہے جس پر آدمی اکڑتا ہے. کوئی دولت پہ اکڑتا ہے، کوئی طاقت پہ اکڑتا ہے، کوئی حسن پہ اکڑتا ہے، کوئی علم پہ اکڑتا ہے. جو جس بات پہ بھی غرور کرتا ہے وہ سب ہمارے پاس ہے، لیکن ہم غرور کرنے نہیں نکلے. ہم اپنا بڑا پن جتانے نہیں نکلے ہیں، ہم اپنے کو منوانے نہیں نکلے، ہم اپنے خدا کو منوانے نکلے. یزید اور حسین کی جنگ کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہے. یزید خود کو منوانا چاہتا تھا، حسین خدا کو منوانا چاہتا تھا. اگر آپ کو بہت برا نہ لگے بہت زمانے کے بعد آپ یہاں اتفاقاً دوسری بار حاضری کا موقع ملا ہے، لیڈز میں تو آتا رہا ہوں لیکن آپ سے ملاقات کم ہوئی ہے، تو ایک جملہ کہو، اس ممبر پر جو ذکر حسین کرنے آتا ہے وہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ اپنی خطابت کو اور خود کو منواتے آتے ہیں اور کچھ حسین کو منوانے آتے ہیں. ہمارا ہدف ہونا چاہیے یہ ممبر جن کے لیے بنایا گیا ہم ان کو منوانے کی بات کریں، اور جب ہم انہیں منوائیں گے تو اتنے کریم ہیں ماکارے، ہمارے جیسے ذرے کو کون سا آفتاب بنا دے پتا نہیں. خیر، تو پہلا جملہ یہ کہ لا اشرن، میں غرور کرنے نہیں نکلا. جبکہ میں ہر وہ چیز ہے جس میں سے اتنی سی تمہیں مل جائے تو تمہیں نسلیں غرور کرتی. ہماری نسلوں میں سچی بات ہے. ایک کوئی بڑا عالم گزر جاتا ہے کہ فلاں آیت اللہ کے پرپوتے ہیں، فلاں کی نسل میں ہے، ویسے فخر ہے، یہ بھی فخر ہے. تو غرور کر آدمی بہت جلدی ایک چیز پہ ناز کرتا ہے، مگر کرنا ہم اس لیے نہیں کہ والا بترا. اب ایک اردو کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے اکڑنا اور ایک ہوتا ہے اٹھلانا. اکڑ مردوں میں ہوتی ہے، ہر بات پہ اکڑے ہوئے ہیں، مچھلیاں نکلا رہے ہیں بازو کی، گاڑی تکڑی والی ہے تو اکڑ رہے ہیں. اور اٹھلانا ہوتا ہے یا اترانا، بلکہ ایک ہوتا ہے اکڑنا اور ایک ہوتا ہے اترانا. کبھی بچیوں کی باتیں سنی ہو تو ان سے سنیے گا، جب ایک دوسرے کی کوئی چیز لے جاتے کہتے ہیں یار آج بہت اترا رہی ہیں. اب یہ اترانے میں غرور نہیں ہوتا ہے، اترانے میں اپنی کمزرفی کا اعلان ہوتا ہے. میں اس وقت تفصیلی جزیات میں نہیں کہہ سکتا. تو دونوں لفظوں میں عربی کا فرق ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے غرور، ایک ہوتی ہے اطراحٹ. یعنی کوئی بہت اچھی سی گھڑی باندھے ہیں تو ہر قدم پہ ذرا ایسے 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 آستین بار بار کھسک رہی. میں اس لیے کھسکا رہا ہوں کہ اچھی والی نہیں ہے، میرے لیے ایک چیز. تو اترانا ہوتا ہے کسی چیز پر اپنے ناز کرنا، اکڑ کے بغیر اٹھلانا. اکڑنا مردانہ کام ہے، اترانا زنانہ کام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ حالات بدل گئے ہیں کہ اتراہٹ ہمیں مردوں میں دکھائی دینے لگی، لڑکوں میں، اور اکڑ لڑکیوں میں دکھائی دینے لگی. الگ بات ہے.
تو امام کہہ رہے نہ اکڑنے نکلا ہوں غرور کے لیے، نہ اترانے نکلا ہوں. تیسرا کام کیا؟ ولا مفسدہ، فتنہ پھیلانے نہیں نکلا، فساد کھڑا کرنے نہیں نکلا، لڑانے نہیں نکلا، دوریاں بڑھانے نہیں نکلا. پھر کیوں نکلا ہوں ابھی نہیں بتاتے. ولا ظالمہ، ظالم کا لفظ سنتے ہیں ہمارے دماغوں میں آتا ہے جو کسی کا خون بہائے، کسی کو قتل کر دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو مار ڈالے. لیکن ظلم اس کا نام نہیں. ظلم نام ہے جس کی جو جگہ ہے اسے وہاں سے ہٹانا. میں کسی کو اس کا حق چھیننے، اسے اس کے ٹھکانے سے ہٹانے، اس کی حق کی جگہ سے ہٹانے نہیں نکلا ہوں. ظلم کرنے نہیں نکلا ہوں، فی الحال یہ لفظ کہہ لیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ نہیں نکلا ہوں کن کاموں سے؟ اکڑنے نہیں نکلا، اترانے اور اٹھلانے نہیں نکلا، ناز کرنے نہیں نکلا، فتنہ پھیلانے نہیں نکلا، جھگڑا کرنے نہیں نکلا، ظلم کرنے نہیں نکلا، کسی کو ستانے کے لیے نہیں نکلا. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میں نکلا ہوں تو بس ایک ہدف ہے میرا، اور وہ ہدف یہ ہے کہ میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں، یعنی ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے نکلا ہوں. امت کا بگاڑ، امت کا بگاڑ کیا ہے؟ جو دین پیغمبر دے کے گئے اس سے ہٹنا. میں خلاصے کلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تھوڑا سا وقت اس میں باتیں کہنا ہے. امت کا بگاڑ جو دین پیغمبر دے گئے ہیں اس سے ہٹنا. دین کا خلاصہ تین چیزوں میں. دین شروع ہوتا ہے کچھ عقائد نظریات کے قبول کرنے سے. توحید، رسالت، عدالت، امامت، قیامت، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ عقائد اختیار کرتا ہے. عقائد اختیار کرنے کے بعد جب یہ عقیدے آتے ہیں تو یہی سوچ اور یہی فکر اور یہی نظریے اور یہی عقیدے ہمیں عمل کی طرف لے کے آتے ہیں. اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بات مانو، اب وہ کہتا ہے تو نماز پڑھو، وہ کہہ رہا ہے تو روزہ رکھو، وہ کہہ رہا ہے تو حج کرو. نبی کو مانا، علی کو مانا تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. تو یہ عقیدہ عمل تک لاتا ہے. لیکن عمل کرنے جب کھڑے ہوں تو ایک ہی کام کو 100 طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ایک ہی طریقے سے کیا جائے تو کوئی بڑے سلیقے سے کرتا ہے، کوئی بڑے پھوڑپن سے کرتا ہے. کھانا کھانے ہم سب بیٹھتے ہیں، عمل سب کا ایک ہے، کھانا کھانا، بھوک مٹانا، پیٹ بھرنا. لیکن دیکھیے انتہائی سلیقے سے کھانے والا بھی آپ کو دکھائی دے گا، اور انتہائی پھوڑپن سے کھانے والا بھی دکھائی دے گا. بدسلیقی سے کھانے والا بھی، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے بدسلیقی ہوتی ہے. اور پھر کھانا کھانے کے پیچھے ایک آدمی ہے، ہم محتاج ہیں غذا کے، زندہ رہنا ہے تو کھانا بھوک لگی کھا رہے ہیں. ایک لالچ میں کھا رہا ہے، تو لالچ میں کھانا اور ہے اور ضرورت پہ کھانا اور ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خالی اللہ نے ہمارے لیے جو نظام تربیت بنایا ہے اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ کیا مانو اور کیا کرو اور کیا نہ کرو، کیا مانو کیا نہ مانو، کیا کرو کیا نہ کرو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھو، غیبت نہ کرو، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، صرف اتنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد پھر 2 چیزیں اور آتی ہیں. دین کا خلاصہ ہے کیسے کرو، اور تمہاری اندر سے فطرت اور طینت کیسی ہو. کیسے کرو کو کہا جاتا ہے آداب اسلامی، اور طینت اور فطرت کیسی ہو اس کو کہا جاتا ہے اخلاق اسلامی. یعنی دین کے، میں اپنے نوجوانوں کے ذہن میں چاہوں گا، بیٹیاں بھی میری دماغ میں رکھے کہ دین کا خلاصہ 4 چیزوں میں ہے. عقائد ہے، اعمال ہے، اخلاق ہے اور آداب اسلامی ہے. ان میں سے کچھ بگڑا ہوگا تو حسین کہہ رہے نکلا ہوں انہیں ٹھیک کرنے. توحید بگڑے گی تو سنبھالوں گا، نبوت کمزور ہوگی تو سنبھالوں گا، ولایت پہ حملہ ہوگا تو سنبھالوں گا، قیامت کا عقیدہ کمزور کیا جائے گا تو ٹھیک کروں گا. اور اس کے بعد اب نماز کا مذاق اڑے گا تو میں سامنے کھڑا ہوں گا، روزوں کی توہین ہوگی میں سامنے آؤں گا، بے عمل بنانے کی کوشش ہوگی میں سامنے آؤں گی جو یہ چیز کر رہا. اگر اخلاق بھی بگڑے گا
بس صدیقی تمہارے کاموں میں آئے گی یا تمہارے کہیں بخل دکھائی دے گا, کہیں بزدلی دکھائی دے گی, تو میں اسے بھی برداشت نہیں کروں گا, نہ دلوں کے کینے کو برداشت کروں گا, نہ زبان کی خرابی کو برداشت کروں گا. یہ سب ٹھیک کرنے آیا ہوں. تو میرے عزیزوں, بس میں وقت اب نہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اہتمام عزا کے ایک دو نمونے رکھوں گا, لیکن اس عزاداری کا اتنا اہتمام کہ نسلیں بیت گئی ہیں, مگر آج تک عزاداری گھٹنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے. جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرتی ہے, جتنا کچلا جاتا ہے اتنا ہی نکھر کے سامنے آتی ہے. یہاں جوان بیٹھے ہیں, وہ شاید جملے کو محسوس نہ کر سکے. خطیب اعظم مولانا سید اللہ عسکری اللہ مقامہ, جو ہندوستان میں ہم سب کے مربی تھے, انہوں نے غنیت الطالبین کتاب ہے عبد القادر جیلانی کی, جس میں انہوں نے اس کی تمہید میں یہ فقرے لکھے ہیں. ان میں سے ایک فقرہ یہ لکھا ہے کہ یہ عزاداری کے مخالف یہ بات نہیں جانتے کہ جیسے مہندی کو جتنا پیسا جائے اس کا رنگ نکھرتا ہے, ویسے عزاداری کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتی جاتی ہے. نعرہ حیدری, حیدری, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, مشرودی محمد و آل محمد بلند الصلوات. میں جلدی سے آپ کے ذہنوں میں سوال بٹھا کے جواب دے کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد قیام حسینی کیا ہے. کہا میں اس لیے نہیں نکلا, اس لیے نکلا ہوں. پہلا پیغام اس کے اندر جو سیدھے سیدھے اس کلمات کو پڑھتے ہی نکلتا. ہم آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے عزاداری کے لیے مجلس میں جا رہے ہیں, جلوس میں جا رہے ہیں, ماتم میں جا رہے ہیں, شب بیداری میں جا رہے ہیں, مصالحے میں جا رہے ہیں, جو بھی عزاداری کو عنوان سے کر رہے ہیں. ہم نکلے کیوں ہیں یہ ہے پیش نظر. لیکن حسین ہمیں یہ سیکھ دے رہے ہیں کہ نکلو تو یہ تو بعد میں کرنا کہ کیا کرو گے, یہ پہلے ہم سے سیکھو کہ کیا نہیں کرو گے. عزاداری کے جلوس میں جاؤ گے, مجلس کرو گے, تبرک بانٹو گے, ماتم کرو گے, مجلس پڑھو گے, مجلس سنو گے, شاعری کرو گے, مرثیہ پڑھو گے, مرثیہ سناؤ گے, چاہے جو کچھ کرنا, لیکن چار چیزوں کا خیال رکھنا. عزاداری کے لیے نکلو تو نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نکلو, نہ کسی کے آگے اونچا بننے کے لیے نکلو, نہ لڑانے کے لیے نکلو, نہ کسی کا حق مارنے کے لیے نکلو. پہلے یہ چار برائیاں شام کے دربار میں رکھ کے چلے آؤ, تب کربلا کے میدان میں قدم رکھو, جس کا نام آج عزاداری. محمد و آل محمد صلوات. اور یہ پروردگار عالم کا نظام ہے. کلمہ ہم آپ پڑھتے ہیں, گواہی کا ہی دینا اللہ ایک ہے, مگر کہتے کیا ہیں؟ لا الہ, کوئی پروردگار نہیں ہے, الا اللہ, بس ہے تو اللہ ہے. یعنی پہلے نہیں پھر ہاں. اس سے اگر خالی ہاں ہو تو ایک ہاں میں دوسری ہاں آ سکتی ہے. اللہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, لیکن جب پہلے ہی کہہ دیا کہ کوئی پروردگار نہیں بس اللہ, تو نہیں پہلے ہاں بعد میں. یعنی نیکیوں پر آنے کا یا دین پر آنے کا یا مذہب پر آنے کا یا ہدف کربلا اور مقصد کربلا کی راہ پہ چلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ برائیوں کو نہیں تب خوبیوں کو ہاں. حسین نے نہیں کے ذریعے دین بچایا ہے. کلمہ دو جملے, پھر بزرگوں کی میں سے کسی کی بات یاد آ گئی, کلمہ دو جملوں سے بنا ہے. ایک ہے نہیں اور ایک ہے ہاں. لا الہ نہیں ہے, الا اللہ ہے. کلمہ بنا ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے. کلمہ بچا بھی ہے ایک نہیں سے اور ایک ہاں سے. کلمہ بچا ہے ذوالعشیرہ میں علی کی ہاں سے اور کربلا میں حسین کی نہیں سے. بنا ویسے ہے, بچا اس سے ہے, لیکن اس میں نہیں پہلے ہے. جوان ہے تشریف فرما جن کو مذہب کی طرف متوجہ ہیں, جو خود کو مذہب کی راہ پر کی مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ آپ کی امام بارگاہ ماشاءاللہ بہت شاندار ہے, بالکل مینٹین ہے. لیکن سال 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد جب پینٹ خراب ہوتا ہے تو دوبارہ پینٹ کرتے ہیں نا, تو پینٹ کرتے ہیں تو کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ ایسی برش لیا کھڑے ہو گئے, پوتائی شروع کر دی. پہلے کھرچ کے
جو پرانا خراب پپڑ سپڑ گائی وائی ہے وہ سب چھڑایا جاتا ہے، تب اچھا والا لگایا جاتا ہے نیا. اگر اسی پرانے میں پوت دیں تو 2 مہینے کے بعد پھر وہ دانت نکال کے دکھائی دینے لگا، دانت نکالے دکھائی دے رہے ہیں، پپڑ اکڑ گئے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے دانت دکھا رہی بلڈی کہ بڈھے ہو گئے آپ ٹھیک کرو گے. تو اگر آپ پرانے بھی یوں ہی لپائی پتائی کر دیں تو 4 دنوں کے بعد یہ نیا والا بھی برباد ہو جائے گا. لیکن کھرچ کے صاف کریں پھر ہلکا سے پینٹ بھی لگائیں گے تو 1-2 سال چلے گا. مذہب نے سکھایا ہے اپنے کو ٹھیک کرنے کا طریقہ. پہلے اپنے کو خرابیوں سے صاف کرو، پہلے گناہوں کو چھوڑو، پہلے اللہ کی نافرمانی چھوڑو، پہلے اخلاق بد چھوڑو. جب برائیوں سے بچ جاؤ تو ایک نیکی بھی اپنا لوگے تو تمہیں نجات دلانے کے لیے کافی ہو جائے. یہی پیغام کربلا کے اس مسافر نے ہمیں اس سفر میں دیا ہے. تو اب ہدف عزاداری کا وہی ہونا چاہیے جو ہدف خود حسین کے قربانی کا تھا، اور وہ ہے دین کی بقا، دین کی حفاظت، اور دین کو ہر طرح سے، ہر خطرے سے بچانا اور ہر مرحلے میں بچانا. عقائد دین کی حفاظت بھی عزاداری کرے. یہ مجلسیں ایسی ہوں کہ ہمارے توحید سے لے کے معاد تک کے، قیامت تک کے عقائد کو مضبوط کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک عقیدے پر اتنا زور ڈال دیں کہ دوسرا عقیدہ ہلکا پڑھے لکھے. اللہ تشریف فرما، میں جس بات کی طرف اشارے میں کہہ رہا ہوں، اشارے ہی میں کہوں گا، اللہ کرے آپ سمجھ سکیں. دشمن ہمیشہ ہمارے دین پہ لگا رہا. اس دشمن کی کوششوں میں ایک کوشش ہے وہابیت کی ایجاد. یہ مذہب امپورٹڈ تھا، ڈیزائن تھا، وہ پوری تاریخ آپ مجالس کے ذریعے جانتے ہیں. اس مذہب میں بنیادی پیغام کیا رکھا گیا؟ بنیادی پیغام یہ تھا کہ یہ توسل معصومین سے کرنا یہ شرک ہے، یہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. ہر چیز کو جس سے انہیں روکنا تھا اسے شرک، کفر، 3 لفظوں میں سے ایک لفظ بولے جاتے ہیں، کفر، شرک، بدعت، ان میں سے کچھ ہے. یہ ساری باتیں، توجہ دیں، وقت نہیں، اسے سمیٹ کے بات کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں بنام توحید کہی جا رہی ہیں. زیارت شرک ہے، توسل شرک ہے، شفاعت شرک ہے، ان کی قبروں پہ حاضری شرک ہے، ان پہ رونا وہ بھی شرک ہے. پتہ نہیں رونا کہاں سے شرک ہو گیا بھائی. اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. روتا ہے اس پر جو آدمی نہ ہو، فنا ہو، مر گیا ہو، تو کہا کہ وہ بھی شرک ہے. شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یعنی بنام توحید کہاں سے دور کیا جا رہا تھا؟ رسول کے پاس نہ جاؤ، قبر کے پاس نہ جاؤ، امام کے پاس نہ جاؤ، زیارت نہ پڑھو. کس سے دور کیا جا رہا؟ رسالت و ولایت سے. بنام توحید رسالت و ولایت سے دور کیا جا رہا تھا. توجہ دیں، بہت سمیٹ کے جملوں کہہ رہا ہوں. بنام توحید ولایت سے دور کیا جا رہا ہے. یہ شرک، اللہ ایک ہے تو بس یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، یہ چھوڑو. دشمن نے بہت دن کوشش کی کہ بنام توحید ولایت سے ہمیں ہٹائے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جو واقعاً اہل ولایت تھے ان میں سے کوئی ایک حصہ کے ادھر نہ گیا اور سب بہت چلے گئے. لیکن جب اس نے نسلوں میں تجربہ کر لیا کہ بنام توحید ولایت سے نہیں ہٹتے، تو اب اس نے پینترا بدلا ہے. میں جملے میں بات کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ کہہ رہا ہوں، پورا مقالہ آپ کے سامنے جملے میں رکھ رہا ہوں. کل تک کوشش تھی بنام توحید ولایت سے ہٹانے کی. آج دشمن کی پوری طاقت اس پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے انہی ممبروں سے بنام ولایت توحید سے ہٹایا جا رہا. چلیے 2-3 آدمیوں نے تو حمایت کر دی. اب صلوات آپ سبھی کے ساتھ آج بنام ولایت، بنام فضائل توحید سے دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. رازق، خالق سب بندگان خدا کو قرار دیا جا رہا ہے. بس فرق اتنا ہے، وہ رازق نہیں ہے، ذریعے رزق ہیں. وہ خالق نہیں ہے، ہماری خلقت کا ذریعہ ہیں.
تو خیر وہ تفصیلی موضوع ہے، مگر یہ کام دشمن آج بڑی تیزی سے کر رہا ہے، اور یہ کام بات ختم ہو گیا، لہذا میں بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ خود عزاداری کے ذریعے کام کیا جا رہا ہے، لہذا ہماری آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم عزاداری کا وہ مقصد جو اللہ نے اس کے اہتمام میں رکھا ہے، دین کی بقا کا انتظام، ہماری مجلسوں سے، ہمارے نوحوں سے، ہمارے منقبت سے، ہمارے سلام سے، ہمارے سوچ سے، ہمارے ماتم سے، ہماری ہر چیز سے بنام حسین جو عزاداری ہو رہی ہے اس سے دین کے عقیدے کو مضبوطی ملنا چاہیے، عمل کے جذبے کو طاقت ملنا چاہیے، اپنی اصلاح کا جذبہ اندر آنا چاہیے، تب یہ عزاداری اس راہ پہ ہوگی جس کے لیے اللہ نے اس عزاداری کا اتنا اہتمام کیا ہے۔ اور اگر اس مقصد سے دور ہو گئی تو پھر یہ عزاداری ہمارے اپنے دلوں کے سکون کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، مگر مقصد حسین کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل بات رابطے کے بغیر عرض کرنا چاہتا ہوں، اصلاح چونکہ موضوع ہے کہ جہاں بھی کوئی چیز ایسی ہو جسے اور بہتر کیا جا سکتا تو بہتر کر لیا جائے۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرچہ دیا گیا، کوئی یہ نہ سمجھے کسی کی ذات پہ اعتراض ہے، خدا کے لیے۔ آج یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ ممبر سے کوئی حقیقت کہیے تو کوئی اپنی ذات کے لیے سمجھ دیتا ہے۔ یہ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر حملہ کروں، یہ ممبر صرف اس لیے ہے کہ خدا کا پیغام پہنچاؤں۔ اگر اس ممبر پہ آ کے میں کسی کی ذات کو نشانہ بناؤں تو اللہ مجھے اس لائق نہ رکھے کہ میں اس ممبر پہ آ سکوں، دشمن ہوں میں ممبر کا۔ یہ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ خیر، ابھی مجھے پرچہ دیا گیا نا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑھا گیا، یہ ہمارے خواتین کے کچھ چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں اور ہم بھی بغیر سوچے سمجھے اسے کر دیتے ہیں۔ ہم جب فاتحہ ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں بھی جب ہم فاتحہ کے لیے لے جائے جاتے ہیں کہ چلیے فاتحہ پڑھ دیے تو رک جائیے، اب وہ اعلان شروع ہوتا، 5 قرآن پڑھے گئے اور 10 نازیلی پڑھی گئی، جیسے یہاں بھی فہرست آئی، یہ سب پڑھا جاتا ہے۔ میں کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہماری جو میرا ایک موضوع ہے، میری اوقات کیا ہے، لیکن جو میرے بس میں ہوتا ہے اپنی ملت تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم کام بہت اچھے کر رہے ہیں مگر بہت سی جگہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، یہاں بھی ہمارے کانسیپٹ کے کلیئر نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پرچیوں پہ لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ پرچی جلدی سے آتی ہے، رک جاؤ جو پرچی آ جائے، کیا ہمارے صاحب جو پڑھا گیا مولانا صاحب اس کو بتا تو دیں۔ اب گویا خواتین کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر مولانا صاحب یہ پرچی پہ لکھ کے پڑھیں گے نہیں تو گویا اس ثواب کا الاٹمنٹ رکا ہوا ہے، ورنہ پرچی پڑھوانے کیا مطلب ہے، ورنہ مذہب ہم سے کیا کہہ رہا، حق نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزو، مذہب ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم کوئی اچھا کام کرو تو کم سے کم 10 ثواب ملتے ہیں، روایتیں بکثرت ہے، میں سوال چھوٹی سنا رہا ہوں، 10 ثواب ملتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے ہی میں نے اس اچھے کام کو کر کے کہیں جا کے کسی کو ذرا سے سنا ہے آج میں نے یہ کر ڈالا، اللہ کہتا ہے اس کے 10 کے 3 کر دو ثواب۔ دوسری مرتبہ پھر جیسے ہی میں کہتا ہوں کہ میں نے آج اتنا چندہ دیا، بس اللہ کہتا ہے اس کا 1 ثواب کر دو۔ پھر تیسری مرتبہ جب میں پھر اپنے سناتا ہوں، میں نے سارے اتنے حج، اب تک زندگی بہت سے لوگ بیٹھ کے گناتے اپنے لیے اتنے حج کی، اتنی زیارتیں کی، خدا کے لیے برباد نہ کرو، تذکرے کرتے۔ جہاں تیسری مرتبہ تذکرہ کرتے ہیں، روایت اور حدیث کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کے نام عمل سے ثواب نکال دو، اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں کی تعریف کے لیے کیا ہے، وہ اسے مل رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نیکی کر کے اس کا تذکرہ اس کی ویلو بڑھاتا ہے کہ کم کرتا ہے۔ چلیے پتا نہیں اتنے لوگوں کو جواب معلوم تھا، اتنے لوگوں میں ایک سوال بھیجو، بچوں کے تعلیم ادارے سے 50,000 کم سے بچے میرے سر پہ ہیں، ان کو سب کا دادا پردادا ہوں الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے کہ میرا تو کام یہی ہے کہ چپ کو بلوانا۔ مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ سے سنیں، پہلی بات یہ کہ آپ مالک کو ٹھیک سے پہچانیے۔ آپ نے جیسے ہی کسی مرحوم کے ایصال ثواب کے ارادے سے
کوئی عمل خیر کیا وہ اسی وقت وہیں گیا. اب یہاں پرچے پہ لکھ کے اس تاریخ کو دہرانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا. گیا اسی وقت، انتظار میں نہیں کہ آپ پڑھیں گے پھر مولانا صاحب آئیں گے پھر وہ اعلان کریں گے تو فرشتہ چلے گا تب پھر دفتر کھلیں گے اور پھر الاٹمنٹ ہوگا اور یہاں سے بھیجا جائے گا اور وہاں ریسیو ہوگا اور اس کے بعد نام یہ سب نہیں. آپ دوسری بات جو میں اپنے بھائیوں کو کہنا چاہوں، ہم کہیں فاتحہ کے لیے بلائے جاتے ہیں، ہم کھڑے ہوئے روک کے لیے فاتحہ پڑھ دیے، فوراً سید صفی حیدر ابن سید حسن جعفر مرحوم. کیا مطلب؟ ہم عدالت دنیا پہ قیاس کر رہے ہیں اللہ کے دربار کو، اللہ کی بارگاہ کو. عدالت میں ملزم مجرم پکارے جاتے ہیں تو فلاں ولد فلاں، اس لیے ایک نام کے 4 آدمی ہو سکتے ہیں. تو اب یہ صفی حیدر کون سے؟ جن کے باپ کا نام حسن جعفر مرحوم تھا، ان کو ہم بلا رہے ہیں. تو یہ جاہلوں کی دنیا ہے. توجہ دیں، جہاں نام اور باپ کا نام بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جس کے ایصال ثواب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو خود بھی نام معلوم نہ ہو، خالی نیت کیجیے فلاں مرحوم کے لیے، مالک جانتا ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا. الاٹمنٹ میں کوئی غلطی ہونے والی نہیں ہے. ہم اپنے مالک ہی کو نہیں پہچانتے، اس لیے ہم فلاں ابن فلاں کہیں غلطی ہو گئی، یہ فرشتے کہیں غلطی گئے، ارے یہ سب ہم سے بہت زیادہ قابل ہے. سب پتا آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے، ہمارے ارادوں کو جاننے والا ہے. اور پھر لکھوانے تو کہ اچھا مولانا لکھ دیں، حرج کیا تذکیر تو صفی ہوتی ہے. تو حرج یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ لکھ کے اعلان کروانے میں حرج یہ ہے کہ جو کار خیر چھپ کے جتنی ویلیو اس کی بنی تھی، جیسے اس کا تذکرہ شروع ہوگا اس کی ویلیو گھٹنا شروع ہو جائے گی. ایک سلوات بھیج دے محمد میں یہیں پہ بلا کسی تمہید اور ربط کے ذکر مصیبت پہ آ جانا چاہتا ہوں. عزیزو، دن وہ ہیں کہ جب کربلا میں تپتی ہوئی لاشوں کو چھوڑ کے لٹا ہوا قافلہ بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کی طرف لے جایا گیا ہے. اور اس وقت کوفے سے شام کے درمیان کا سفر جاری ہے. اس سفر کی درمیان جو مظالم ہیں ان کی تاریخ بھی طولانی ہے، مگر رسموں سے ایک چھوٹا سا تذکرہ، تو آنسو ہمارے آپ کے نکل جائیں. ہمیں آپ کو پتا ہے کہ عاشور کے دن جو جب تک جیا پیاسا تھا، جب شہید ہوا تو اس کی تشنگی ختم ہو گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسین سے جتنا قریب تھا، کبھی کبھی ہماری خود غرض ذہنوں بات آتی ہے کہ اپنوں کو حسین نے روک کے بچا کے رکھا. حسین نے بچا کے نہیں رکھا تھا اپنوں کو. تاریخ ترتیب شہادت دیکھیں گے تو جو حسین سے جتنا قریب ہے اتنی دیر میں شہادت کی اجازت دی اس کو. مگر یہ نہیں ہے کہ چہیتے اس لیے روکا ہے. حسین کو پتا ہے شہید تو سب کو ہونا ہے، مگر جو جتنی دیر تک جیے گا اتنی دیر پیاسا رہے گا، بھوکا رہے گا. لہذا یہ مصیبت ان کے بڑے جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لہذا آخری لمحوں تک جو پیاسا رہے وہ میرا اکبر پیاسا رہے، وہ میرا اصغر پیاسا رہے. مگر جو شہید تھا وہ شہید ہوا، اس کے پیاس بجھ گئی. مگر جو اسیر تھے مگر مجھے اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نہ انہیں جی بھر کے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے، پانی ملا ہے. اس کا ثبوت پھوپھی کو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے دیکھ کے امام نے جو بتانے کے لیے پوچھ رہا ہے کہ اماں یہ بیٹھ کے نماز کیوں؟ کہا بیٹا تم امام ہو تو بہتر جانتے ہو، کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ اکثر بچوں کو پورا نہیں پڑتا. تو پھر بچوں کو پورا نہیں پڑتا. بچوں میں کون ہے؟ بچوں میں وہ بچے جو کربلا گئے، مدینے گئے، پھر انہیں پیاس ملے گی، پھر جی بھر کے کھانا ملے گا. مگر ان بچوں میں جو بچی اسی زندان میں دفنا کی جائے گی
کیسی گزری پیاس کے عالم میں، کیسی گزری پیاس کے عالم میں۔ دو فکرے اور سن لیں، راستے میں کہیں قافلہ رکا ہے، کیوں؟ تاکہ سب پیاسے ہو گئے ہیں، پانی پلا دیا جائے۔ یہ لشکر یزید کو پانی پلایا جانے لگا، ایک کے بعد ایک کو پانی دیا جا رہا ہے۔ ننھی سی حسین کی یتیمہ 3 سال 3.5 سال کی بچی پانی مل رہا ہے، میں بھی بہت پیاسی ہوں، پانی پی لوں مانگ کے، منع نہیں کر سکتی کا بیٹا دے دے۔ کہیں سے سوکھا ہوا کوزہ اٹھایا، لے کے پہنچی ملون کے پاس، پانی دے دے، اس نے نگاہیں پھیر لی، پلاتا رہا سپاہیوں کو، فوجیوں کو۔ بچی کھڑی ہے کہ جب یہ سب پی چکیں گے تب مجھے مل جائے گا۔ جب سارے فوجی پی چکے پھر آگے بڑھی شیر کے سامنے، مجھے اس نے پھر نگاہیں پھیری، گھوڑوں کو پلانا شروع کیا، گھوڑوں کو پلانا شروع کیا۔ جانور بھی پلانے میں کتنا وقت لگتا ہے، بچی انتظار میں کھڑی ہے۔ جب سارے جانور بھی پی چکے اور مشکیدے میں اب بھی پانی ہے، پھر آگے بڑھی، اب تو سارے جانور بھی پانی پی چکے، اب تو دے دے تھوڑا سا پانی۔ مشکیدہ اٹھایا ظالم نے، دہنے کو دہن کو پکڑا، اٹھا کے ایسے اٹھایا جیسے مگر جو بچا پانی تھا تبکی ریت پہ پھینک دیا۔ چچا کربلا میں بازو کٹا کے اللہم تقبل منا انک انت الغفور الرحیم۔ رب شب جمعہ نزدیک ہے، اس کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زمین پر موجود ہیں ان کی حفاظت فرما۔ بالخصوص عزادارہ میں حسین مظلوم جگہ جگہ نشانے پر ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، اعتبار کے آلیات کی حفاظت فرما، اعتبار کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما۔ ہمارے علماء فقہاء مراجع تقریب کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔